پیش کرتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، یہ ایک خاص واقعہ تھا حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کوئی بات چیت ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ ذرا آپ تصور کیجئے کس طرح سے صحابہ کرام کی شان میں نقص کرنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث عام ہے، ایک روایت میں وہ واقعہ ذکر ہے، دوسری روایت میں وہ واقعہ بھی ذکر نہیں، اور پھر اگر الفاظ پہ غور کیا جائے اور صحیح مسلم کی یہ حدیث، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کیا باب باندھا ہے، باب تحریم سب الصحابہ۔ اس کو فضائل صحابہ کی کتاب میں امام مسلم نے ذکر کرنے کے بعد اس حدیث کے اوپر یہ ہائیڈنگ قائم کی ہے، یہ عنوان قائم کیا ہے کہ باب تحریم سب الصحابہ، کہ صحابہ کرام کو برا بلا کہنا، ان کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی برے الفاظ کہنا یہ حرام ہے۔ باب تحریم سب الصحابہ، تمام کے تمام صحابہ کرام، فرمایا ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کرنا یہ حرام ہے۔ یہ امام مسلم جس کی کتاب سے آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں انہوں نے خود ہی وضاحت کر دی کہ اس سے کوئی ایک صحابی یا دو صحابی خاص نہیں ہے بلکہ تمام کے تمام صحابہ۔ تحریم سب الصحابہ، جمع کا صیغہ بولا کہ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں ان کے بارے میں برے الفاظ کہنا، ان کو گالی دینا، ان کے بارے میں کوئی بری بات کرنا، اس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر اس کے تحت امام مسلم یہ حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہا کرو۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ محرم جب قریب آتا ہے تو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمی کرنا، اس میں نقص کرنا، وہ آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں، وہ کاتب وحی ہیں، وحی کو لکھا کرتے تھے، اور وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، کہ اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی بنا دے، ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، مہدیا ان کو ہدایت دینے والا بنا دے، وحدی بھی، اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت سے سرفراز فرما دے، اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی صحابی ہو ایمان کی حالت میں اسے ذرا برابر کم سے کم وقت بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہو، پوری دنیا کے لوگ مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی عزت، اس کی شان اور اس کی شوکت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر آپ دیکھیے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے کتنی اچھی بات فرمائی، فرمایا تلک دماء طہر اللہ منہا سیوفنا، کہ صحابہ کرام کے جو مشاجرات ہوئے، ان کے جو اختلافات ہوئے، ان کے بارے میں جو لوگ بات کرتے ہیں ان کے بارے میں عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا خون تھا کہ جس سے اللہ رب العالمین نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا ہے۔ ہم اس دور میں موجود نہ تھے، ہماری تلواروں کو اللہ رب العالمین نے اس خون سے محفوظ رکھا ہے۔ فلا تخطب بها السنتنا، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی اس میں مشغول نہ کریں، اپنی زبانوں کو صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو اس بات سے تر نہ کریں۔ اور پھر آپ دیکھیے عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سعید بن زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی جن 10 صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی تھی ایک مجلس میں، ان میں سے ایک صحابی ہیں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کوفہ میں موجود تھے، ان نے سنا کہ ایک آدمی نے کسی صحابی کے بارے میں برے الفاظ کہے تو وہ کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تم صحابہ کرام کے بارے میں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی برے الفاظ ادا کرتے ہو۔ واللہ لمشہد شہدہ رجل یغبر فیہ وجہہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمل احدکم ولو امر عمر نوح علیہ السلام۔ مسند احمد میں، سنن ابی داؤد میں یہ الفاظ موجود ہے کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو روکا کہ تم صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرتے ہو، صحابہ کرام کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ایک صحابی کا اللہ کے رسول کے ساتھ کسی غزوے میں تھوڑی دیر کے لیے شریک ہو جانا، اور وہ مٹی جو غزوے میں شریک ہونے کی وجہ سے اس صحابی کے چہرے پر پڑی ہو، اس مٹی کی تھوڑی سی مٹی ایک مقدار میں مٹی اگر اس کے چہرے میں پڑی ہے تو اس کو جو فضیلت حاصل ہے اگر تم پوری زندگی اعمال کرتے رہو تو اس فضیلت کو نہیں پا سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تھوڑی سی عمر نہیں،
تمہارے 60-70 سال کی عمر نہیں. فرمایا کہ وہ مٹی کا پڑنا اس صحابی کے چہرے پر تمہاری ساری عمر کے اعمال سے افضل اور اعلیٰ ہے. اور پھر فرمایا وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرُ نوح علیہ السلام, اور اگر تمہیں نوح علیہ السلام کی عمر دی جائے, اتنی لمبی تم عمر پاؤ, پھر بھی اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. صحابہ کرام کی شان کو بیان کرنا, ان کی شان کو سمجھنا, وہ ہمارے لیے ایمان کا معیار ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کو ایمان کا معیار قرار دیا, اور پھر فرمایا کہ یہ تمام لوگوں میں سے بہتر ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس سے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ کنتم خیر امۃ, کہ تم بہترین امت ہو, تم بہترین امت ہو. اور بہترین امت کون ہے؟ صحابہ کرام. فرمایا تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, کہ جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ دے تم بہترین امت ہو, کیا خیال ہے ان کے بارے میں مجھے اور آپ کو کوئی کمنٹس کرنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اور پھر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فرمایا کہ ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے, ہم نے تم کو درمیانی امت, امتا وسطا, امت وسط بنایا ہے. لتكونوا شهداء على الناس, کہ تاکہ تم لوگوں پہ